خذ الشوق خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا، وخذ وردا وخذ شيحا وكادي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل. صدق اللہ العظیم. آیت کے پہلے حصے کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہو سکتا ہے اور اگلی آیتوں سے بھی ہو سکتا ہے. گویا اللہ پاک بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، دو دل نہیں رکھے کسی انسان کے سینے میں. تو جس طرح دو دل کسی انسان کے سینے میں نہیں، اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پیشکش ہوئی تھی کہ کافروں کی طرف سے کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ آپ کی مانیں گے، تو اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی، منافقین اور کافرین کی طرف، بلکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو وحی آپ کو کی جاتی ہے بس اسی کو لے کر چلنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے. گویا جس طرح کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہے، اس طرح یہ بھی کسی نبی یا کسی بھی عام انسان کی شان نہیں کہ وہ کافروں کی بھی بات مانے، منافقین کی بات مانے اور اللہ کی بھی بات مانے. تو گویا یہ آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے سینے میں اللہ نے ایک ہی دل رکھا ہے اور یہ ایک دل اللہ کو دینا ہے، یہ کوئی اور اس دل کا بسیرا نہ بنے. اور اسی آیت کے اس حصے کا جو آگے دو مسئلے آ رہے ہیں ان سے بھی اس کا تعلق جڑ سکتا ہے، اور ظاہر ہے علماء نے اسی کو لیا بھی ہے چونکہ اسی ایک ہی آیت میں وہ دونوں مسئلے بھی ذکر ہوئے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ دونوں عربوں کے اندر جاہلیت کے زمانے کے رسم و رواج تھے. ان میں سے ایک رسم تو یہ تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے اگر یہ الفاظ کہتا انت علیہ کا ظہر امی، کہ آپ میرے اوپر یا میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کا پشت ہے، تو میری ماں کی پشت کی طرح آپ میرے لیے ہیں. تو جب ایسے الفاظ کہتا تو اس کی وجہ سے وہ عورت ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جاتی اور ان سے جدائی اختیار کر لیتی. اب ان کو ان کے قریب جانا، اپنی بیوی کے قریب جانا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا. گویا یہ کسی شریعت کی بات نہیں تھی بلکہ یہ عربوں میں خود سے ایک رسم چلا تھا اور اسی کے مطابق لوگ عمل کرتے رہے. ایک بات. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی لے پالک بیٹے کو یعنی منہ بولے بیٹے کو بنا لیتا ہے، کسی آدمی کو کہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے ہو، کسی بھی بچے کو کہہ دیتا ہے کہ آپ میرے بیٹے ہو، تو اب وہ بالکل ان کی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا، یہاں تک کہ ان کو میراث میں سے بھی حصہ دیا جاتا اور جو ہے نا ان کا ساری چیزوں میں ان کا بالکل اسی طرح اس کو رکھتے، یعنی جس طرح پچھلے اسباق میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کی مطلقہ یا ان کی بیوہ سے نکاح کو بھی اس آدمی کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا. تو گویا یہ دو چیزیں تھیں اور دونوں غلط رواج تھے. اب ان آیتوں میں اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کسی انسان کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے، اسی طرح کسی انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی کہ ایک ماں تو وہ ہو جس سے خود پیدا ہوا ہو اور ایک بیوی کو بھی کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے. تو گویا یہ صرف زبانی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس پہ کوئی واقعی ماں نہیں بن جاتی عورت. اسی طرح کسی کے سینے میں اللہ نے دو دل جس طرح نہیں رکھے، ایسے ہی کسی انسان کے دو باپ نہیں ہو سکتے. بچے سے کہہ دیا کہ آپ میرے بیٹے ہو،
اب وہ زبانی بات کہہ دی تو اگر وہ ان کا اپنا بیٹا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور کا بیٹا ہے، پھر آپ کا بیٹا یعنی جس آدمی نے ان سے کہا کہ آپ میرے بیٹے ہو، ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو ان کا بیٹا نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ بھی ناممکن ہے کہ دو باپ ہو ایک بچے کے۔ تو یہ ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ما جعل اللہ نہیں رکھے یا نہیں بنائے اللہ نے، لرجل ایک مرد کے لیے یا ایک آدمی کے لیے، من قلبین دو دلوں میں سے، یعنی دو دل اللہ نے نہیں بنائے، فی جوفہ اس کے سینے میں، کسی بھی انسان کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، ایک دل بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا تمہاری ان بیویوں کو، اللائی تظاہرون منہن الحمدللہ، اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، ان عورتوں میں سے جن کو تم یعنی ان بیویوں میں سے جن کو تم اپنی ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو، ان کو کہتے ہو کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یوں بھی کہتے تھے انت علیہ کا امی، تم میری ماں کی طرح ہو، یا یوں بھی کہہ دیتے تھے انت علیہ کا ظہر امی، میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ تو جن کو تم اپنی ماں کی پشتوں سے تشبیہ دیتے ہو ان کو بھی اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے نہیں بنایا، ابناءکم تمہارے بیٹے۔ یہ واقعی ایسا یعنی بالکل حق اور سچ کر کے اور یعنی سیریس انداز میں ان کو اللہ نے تمہارے بیٹے نہیں بنائے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، یہ تم اپنی منہ سے کہتے رہتے ہو کسی کو بھی بیٹا بنا لو، تو وہ ظاہر میں اس طرح کہنا منع نہیں ہے، لیکن اس کو حقیقت پر محمول کرنا کہ بالکل حق اور سچ میں یہ انہی کا بیٹا ہے یا ان کی طرف نسبت کرنا تو یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل، اور اللہ پاک حق کہتا ہے، خود حق ہے تو حق کہتا ہے، وهو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، فرمایا کہ ان کو جب پکارو یا ان کو جب یاد کرو تو ان کی نسبت اپنے آبا کی طرف کرو، ان کے جو باپ ہیں نا ان کی طرف کرو۔ هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل والی بات ہے، زیادہ انصاف والی بات ہے کہ کسی کا بیٹا ہے تو ان کو اپنے باپ کی طرف منسوب کرو کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا، منہ بولا بیٹا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اس کے بعد لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے کہ زید محمد کا بیٹا۔ پھر جب اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری تو اس کے بعد سے پھر لوگوں نے ان کو باپ کی طرف نسبت کر کے آج تک ہم ان کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ، کہ حارثہ کے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا اللہ پاک نے منع کر دیا ہے کہ کسی اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف کسی کی بھی نسبت نہ کرو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر ایسا ہو کہ تمہیں ان کے باپ کا علم نہیں کہ ان کا باپ اپنا کون ہے، پرانے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے ان میں ایسا ہوتا تھا تو ان کا تعارف پورا لوگوں کو نہیں ہو جاتا، کہاں سے آیا کیسے آیا، تو کہا کہ اگر تم نہیں جانتے ان کی باپ والدین کو، آباؤں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ بھائی ہیں تمہارے، فِي الدِّينِ دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے رفیق ہے، تمہارے دوست ہے، ان کو بھائی سمجھو، ان کو دوست سمجھو، ان کو بیٹا اور حقیقی بیٹا کہہ کر پکارنا اسے منع کیا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، لیکن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جس میں تم غلطی سے بول چوک ہو گئی اور تم نے غلطی سے کسی اور کی طرف ان کی نسبت کر دی، تو اب اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس پہ گناہ ہے جو تم اپنے دل سے کہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کسی اور کا بیٹا ہے اور ان کو کسی اور کی طرف منسوب کر کے واقعی میں کرو، دل سے کرو، تو فرمایا کہ اس پہ اللہ پاک تمہاری پکڑ فرمائیں گے اور اس پہ تمہیں گناہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ جل جلالہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں مواخات قائم کیا، یعنی دو صحابی، ایک انصار میں سے اور ایک مہاجر میں سے، دونوں کو آپس میں بائی بنا دیا۔ اور شروع زمانے میں، اسلام کے شروع کے زمانے میں
یعنی جو مہاجر ہوتے تھے ہجرت کی بنا پر، ایمان کی بنا پر، لوگ وراثت میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، اس کی وجہ سے جو اللہ پاک نے آیت بعد میں اتاری میراث کے حوالے سے کہ جن کے حصے ضروری ہو گئے کہ ان کو میراث دیا جائے، ان کے علاوہ ایک اور سبب یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی مہاجر ہے تو ان کو بھی دیا جائے، کوئی نیا مسلمان ہو گیا ان کو بھی دیا جائے، تو اس طرح سے بھی لوگ حصے تقسیم کرتے تھے۔ تو اللہ پاک اب یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی مسلمانوں سے بہت زیادہ عزیز تر ہوتا ہے، بلکہ مسلمان کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے اور زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں تو یہ ہے کہ وہ ابو لہم، کہ نبی بمنزلہ باپ ہوتے ہیں ایمان والوں کی، اور ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہوتی ہیں، اس آیت میں تذکرہ اس کا۔ تو اتنا زیادہ قرب تو ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری چیزوں میں بھی وہ اسی طرح ان سے تعامل کیا جائے، یعنی میراث میں نبی کو حصہ نہیں دیا جائے گا، ان کی بیویوں کو، ان کی بیویاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو حصہ نہیں ملے گا کسی عام مسلمان کے میراث میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو آپس کے خونی رشتے ہیں نا، وہ اس سے بھی زیادہ ان احکام میں صرف اس حد تک وہ زیادہ آپس میں زیادہ حقدار ہے۔ تو گویا اللہ پاک فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ عزیز تر ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے من انفسہم، اپنی جانوں کے بنسبت۔ اپنے آپ اتنا زیادہ عزیز نہیں ہوتا جتنا آدمی کو نبی زیادہ عزیز اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آدمی کو یہ اپنی جان کے اوپر بھی کلی اختیار نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن اللہ کے نبی کو وہ اختیار حاصل ہے۔ جیسے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو آگ میں نہیں ڈال سکتا، جلا نہیں سکتا، حرام ہے، شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے، لیکن نبی کہے تو پھر واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہماری جانوں پہ بھی اللہ کے نبی کا اختیار زیادہ ہے، ہمارا اپنا اختیار اتنا نہیں ہے۔ تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ اولا ہے، زیادہ یعنی قریب تر ہے، زیادہ عزیز ہے، بالمؤمنین مؤمنوں کو، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم اور ان کی بیویاں جو ہے امہاتہم یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ لیکن بعض احکام میں، اکثر احکام میں تو یہ ہے، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن میں مسلمانوں کی مائیں یعنی جو اپنی ماں سے تعلق رکھا جا سکتا ہے وہ ان سے نہیں رکھا جائے گا۔ جیسے حجاب کا مسئلہ ہے، اب والدہ سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن امہات المؤمنین جو ساری مسلمانوں کی مائیں ہیں ان سے پردہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا۔ باقی کچھ چیزیں اور ہیں کہ جن میں وہ بالکل اپنی ماں کی طرح ہے، جس طرح اپنی ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نکاح کو بھی اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کے حق میں حرام کر دیا تھا کہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح کرے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں نا، اولو الارحام ہیں، قریبی جن کا قرابت داری ہے آپس میں، وہ بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، ایمان لانے والوں سے بھی اور ہجرت کرنے والوں سے بھی، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، یعنی وہ جو حصے تھے وہ گویا بعد کی آیتوں میں اللہ پاک نے منسوخ کر دیے، اور یہ فرمایا کہ آپس کا قرابت داری اور آپس کے رشتہ دار وہ زیادہ حقدار ہے میراث کے اور ان چیزوں کے احسان کے، ان سب چیزوں میں ان کا حق زیادہ ہے۔ وہ جو ایمان ہے، مسلمان ہوئے ہیں یا ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، ان کا اتنا حق نہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے رفقا کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھائی کرو۔ اچھائی کسی بھی صورت میں کر سکتے ہو، ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو، سلوک یعنی اچھا تعامل کر سکتے ہو ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو، بہت ساری چیزیں ہیں۔ وصیت بھی کر سکتے ہو، وصیت بھی ثلث میں سے جو ترکہ ہوتا ہے میت کا، ان میں سے تیسرے حصے کا انتہائی میں، ان میں وصیت بھی کر کے ان کو دے سکتے ہیں، تو یہ اس کی اجازت ہے، باقی باقاعدہ حصہ ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، فرمایا کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کان ذالک تی یہ بات فی الکتاب، کتاب میں مستورہ لکھی ہوئی، کتاب میں یہ حکم اسی طرح آیا ہوا ہے۔
کتاب کون سا ہے؟ قرآن مجید بھی مراد ہو سکتا ہے اور تورات بھی مراد ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی مراد لیا گیا، علماء نے لیا ہے اس کو۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے، کہ جن کو تم زبانوں سے کہتے ہو یہ الگ بات ہوتی ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ الگ بات ہوتی ہے۔ حقیقت میں تو ہر بیٹا اپنے والدی کی طرح منسوب ہوگا، اور بیوی کو ماں کہنے سے یا ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دینے سے وہ بیوی نہیں بنے گی، معاف کیجیے وہ ماں نہیں بنے گی، وہ اسی طرح بیوی ہی رہے گی۔ تو گویا یہ دو رسموں کو اللہ پاک نے ختم کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ نبی سے مسلمانوں کو کتنا تعلق اور کتنا لگاؤ ہونا چاہیے، اور کتنا زیادہ گہرا اور مضبوط تعلق ہونا چاہیے، کہ ایک مسلمان کو اپنے آپ سے اتنا تعلق نہ ہو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیث شریف میں مختلف احادیث میں آیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی جان سے اور اپنے اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن کی جتنے تعلیمات ہیں اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔